دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے متعلق۔ وہ مکمل ہو چکا جو قرآن میں بیان ہوا اور جو میرے پیغمبر کی حدیث میں بیان ہوا، وہ مکمل ہو چکا۔ اب آتا ہے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ۔ ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو مشہور ہے، جو بات عوام میں مشہور ہے، وہ یہی ہے کہ جو حابیل تھا اس کی بہن بدصورت تھی، جو قابیل تھا اس کی بہن خوبصورت تھی۔ تو ہوتا اس طرح تھا کہ قابیل نے حابیل کے بہن کے ساتھ شادی کرنی تھی، اور حابیل نے قابیل اور قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنی۔ طے تو اس طرح ہوا تھا، لیکن قابیل کی بہن چونکہ زیادہ خوبصورت تھی تو اس نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، میرے بیٹے یہ میری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، میری شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ لیکن وہ باز نہ آیا، اس نے کہا میں تو اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کر کے رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ ان دونوں کو کہیے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کیجئے، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، یہ قرطبی کے اندر امام قرطبی نے ذکر کیا ہے۔ یہ صحیح واقعہ نہ تورات کے اندر موجود ہے، نہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ ہاں البتہ جو بنی اسرائیلی روایت ہیں جن کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، البتہ ان کی کتب کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ بنی اسرائیلی روایت ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ ان کے نام بھی مشہور ہو چکے ہیں، قرآن پاک میں ان کا نام حابیل اور قابیل نہیں ہے، عرف میں مشہور ہو چکے ہیں، ان کو حابیل اور قابیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں، جن کی اصل اور جن کی بنیاد نہیں ہے، ویسے مشہور ہو چکی ہیں، بنی اسرائیل روایتیں ہیں۔ تو اسرائیلی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل نے قربانی دی۔ یہ قربانی کس لیے تھی؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے کہ یہ قربانی کا اصل مقصد کیا تھا، یہ وجہ کیا تھی، اس کی علت اور سبب کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی نہ قرآن کے اندر آتی ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، اور نہ تورات کے اندر آتی ہے۔ اس کی اصل بھی کہیں نہیں ملتی کہ یہ انہوں نے قربانی کس لیے کی تھی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ جو حابیل ہے وہ بکریوں کا، مویشیوں کو کاروبار کیا کرتا تھا، حابیل بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتا تھا، جبکہ قابیل وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ تو ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، اس کا مقصد کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے، البتہ انہوں نے قربانی کی تو اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دیجئے۔ اے اللہ کیا بتلاؤں؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو بتا دیجئے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اپنی امت والوں کو بتا دیجئے، حق کے ساتھ بیان کیجئے، حق اور سچ بتائیے اپنی امت والوں کو، اپنے صحابہ کو بتا دیجئے۔ اے اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ جب وہ دونوں بھائی
بھائی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے لگے۔ حابیل نے اللہ کے راستے میں بھیڑ دیا، اللہ کے راستے میں بھیڑ کی قربانی کی۔ کہتے ہیں میں بھیڑ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے پاس جو مویشی تھے اس میں سے بھیڑ اللہ کے راستے میں قربانی دے دی۔ جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا کاروبار کیا کرتا تھا، اس کے پاس کھیتی باڑی تھی، اس نے چند سٹے اللہ کے راستے میں قربانی دے دیے۔ اب قربانی کا انداز اپنا اپنا ہے۔ حابیل نے بھی قربانی دے دی، قابیل نے بھی قربانی دے دی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی مینڈا اور وہی دمبا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تھا۔ یہ بقول مسلمانوں کے ہے، تورات میں لکھا ہے اسحاق کے بدلے میں یہ دمبا آیا تھا، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دمبا اللہ نے جنت میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں زمین میں اتارا تھا۔ دونوں نے قربانی دے دی۔ اب قربانی کی قبولیت کی شرط کیا تھی؟ اب کیسے پتہ چلنا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا جس کی قربانی اللہ نے قبول کرنی ہوتی، اللہ آسمان سے آگ بھیجتا اور آگ اس قربانی کو اٹھا کر اوپر لے کر چلی جاتی۔ مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا، آگ لے کر اوپر چلے جاتی۔ حابیل کی قربانی اس نے جب دی، آسمان سے آگ آئی، حابیل کے مینڈے کو اٹھا کر اوپر لے کر چلی گئی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، لیکن قابیل کے سٹے اس کی قربانی وہیں پڑی رہی، نہ آگ آئی نہ اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کی قربانی یہ تو قبول ہو چکی ہے، تو یہ قربانی کا انداز تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جب جنگ ہوتی، فتح ہوتی، جو مال ان کو غنیمت میں ملتا، جو مال غنیمت لڑائی کے بعد ملتا، فتح کے بعد ملتا، وہ مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ مال غنیمت مسلمان استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ تو اس وقت قربانی کی قبولیت کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو لے کر چلی جاتی۔ حابیل کی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قابیل نے اب دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے سامنے دلیل آ چکی ہے، دلیل اس کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا وہ سوچتا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دلیل کے مقابلے میں اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا، اے میرے بھائی میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلیل کے مقابلے میں امام کی رائے، نص کے مقابلے میں امام کی بات کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے، ہم مانتے ہیں رفع الیدین والی 400 احادیث ہیں، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں رفع الیدین میرے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایای والی حدیث میرے پیغمبر سے ثابت ہے، لیکن ہم کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے، کوئی رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا پیغمبر کی
کی حدیث ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی والی حدیث میرے پیغمبر کی ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ نیچے رکھنے چاہیے، گھٹنے نہیں رکھنے چاہیے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں دو سجدوں کے درمیان والی حدیث رب اغفر لی میرے پیغمبر کی حدیث ہے اور صحیح ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں اذان سے پہلے مروجہ کلمات نہیں پڑھنے چاہیے، اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم مانتے ہیں اذان سے پہلے کلمات نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں میت کے اوپر لکھی ہوئی چادر نہیں چڑھانی چاہیے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا میرے پیغمبر کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں بلند جنازہ پڑھنے والی میرے پیغمبر کی صحیح حدیث موجود ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں میت کو قبر میں اتار کر دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر جو ہم قرآن کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں میت کو قبر میں اتار کر پھر اس کی دائیں جانب کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر اذان دینا پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کل تیجا 40واں اور برسی منانا میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ دلیل آ جاتی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، کس لیے؟ امامت کا مسئلہ ہے۔ ہم کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے، ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، حدیث تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن کیا کریں ہمارے امام نے اسے صحیح نہیں کہا۔ ہم مانتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، 3 شمار نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ امامت اماموں کے پیچھے لگ کے میرے پیغمبر کی صحیح حدیث کو رد کرنے والوں، قرآن کے خاص کے مقابلے میں خبر وحد کو رد کرنے والوں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انہوں نے حدیثوں کو کس طرح قتل کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قابیل نے کہا اے میرے بھائی حابیل، میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی لیکن میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس کے سامنے دلیل آ گئی، اپنی رائے کو چھوڑ دیتا، اپنی قیاس کو چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور وجہ تلاش کرتا کہ وہ وجہ کون سی ہے جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگے سے کیا کہنے لگا؟ قال لأقتلنک، اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگے اے میرے بھائی میرا قصور تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین۔ حابیل قابیل کو کہتے ہیں اے میرے بھائی قابیل، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، جن کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا ہے، قربانی کا موقع آنے والا ہے۔ جانور خریدنے والوں اپنے دل میں خوف الہی بٹھا لیجئے، اللہ کا ڈر بٹھا لیجئے، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس پہنچتا ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا خوف الہی پہنچتا ہے۔ تو قربانی اللہ متقی لوگوں کی قربان کرتا ہے، اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے حابیل قابیل کو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول
کرتا ہے تو متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ آگے سے حابیل کیا کہتا ہے؟ میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جواب سنیے حضرت حابیل علیہ السلام کا، فرماتے ہیں میرے بھائی سن لے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ حابیل کہتا ہے اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، سن لے میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِی یہ لام تعلیل ہے، کہہ کے معنی میں ہوتا ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ اے میرے بھائی سن لے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں قرآن کا معنی ہی چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں حابیل نے کہا تھا اے میرے بھائی قابیل میں دفاع کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ قرآن کے معنی کو غلط کرنے والوں، قرآن کی تفاسیر کو غلط کرنے والوں، قرآن کی وضاحتوں میں اپنی منمانی کرنے والوں، قرآن کے ترجمے میں تغیر اور تبدل کرنے والوں، حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ آج کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کا خون گرم ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹینک کے سامنے اپنے سینے کو کھڑا کر دیں گے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم گنوں کے سامنے اپنے سینہ تان کر شہادت کی موت لینا چاہتے ہیں۔ یہ جہاد کا جذبہ صحیح نہیں ہے۔ جہاد کی تیاری کرنا، اس کے لیے کلاشن چلانا انسان کو آتی ہو۔ صحابہ کرام نے شہادت کیسے لی؟ غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھیے، صحابہ کرام نے شہادت کیسے لی؟ غزوہ احد، خندق، تبوک کو پڑھ کر دیکھیے میرے پیغمبر کے صحابہ نے جہاد کیسے کیا۔ گھر سے نکلے زرہ پہن کے نکلے، لوہے کے جوتے پہن کے نکلے، سر پہ جنگی ٹوپی پہن کے نکلے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے نکلے، ڈھال لے کر نکلے، کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام نکلے، کفار نے وار کیے، صحابہ نے تلوار سے روکے، کفار نے وار کیے، صحابہ کی جنگی ٹوپی دفاع کرتی رہی، کفار کا وار ہوا، صحابہ کی ڈھال آگے آ گئی، کفار کا وار ہوا، صحابہ کی جنگی لباس آگے آ گیا، جسم پہ زخم نہیں ہوئے، وہ اپنا دفاع کرتے رہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، ایمان کے ساتھ بتائیے ایک وہ مجاہد ہے جو جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں نکلتا ہے، اپنی تلوار اور اپنی گن کو کفار کے مقابلے میں للکارتا ہے، وہ لڑتا ہے ایک کافر کو مار کر پھر شہید ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ مجاہد ہے جو جرأت، ہمت، بہادری کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، 10-15 کافر کو مار کر پھر شہید ہو جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ بتائیے ان میں سے افضل شہید کون ہے؟ وہ ہے جس نے ایک کو مارا، یا وہ شہید افضل ہے جس نے 15 کافروں کو مار کر پھر شہادت کا جام نوش فرمایا؟ یقیناً صاحب عقل انسان یہی کہے گا کہ وہ عظمت والا شہید ہے جس نے 15 کافروں کو مارا، ہمت کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑتا رہا، پھر آخرکار شہید ہوا۔ تو دفاع کرنا، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے مال کا دفاع کرتے کرتے، اپنی جان کا دفاع کرتے کرتے مر جاتا ہے، یہ میدان مقتل کے اندر نہیں، اپنے گھر کے اندر اپنی جان کا دفاع کرتے کرتے، اپنی مال کا دفاع کرتے کرتے مر جاتا ہے، میرے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بندہ عام موت نہیں مرا بلکہ یہ بندہ شہادت کی موت مرا ہے۔ تو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ جذباتی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، شہادت کی موت اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمت کے ساتھ لڑیں، دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، جہاد کی تیاری کریں، جو اسلحہ ہے وہ چلانا بھی آتا ہو، صرف اپنے سینے کو تان کر گولیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے شہادت نہیں ملتی، کفار کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو حابیل کیا کہتا ہے؟ میں ہاتھ تیرے طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، ہاں اپنا دفاع کے لیے بڑھاؤں گا۔ تو قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب اپنے بھائی کو قتل کر کے اب سوچتا ہے اس میت کا کیا کروں؟
اب اس لاش کا کیا کروں؟ میں نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا ہے لیکن اب کیا کروں؟ آگے اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ قابیل وہاں کھڑے ہو کے سوچتا ہے اب اس لاش کا کیا کروں؟ تو اس وقت دفنانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ آیا، ایک کوا مرا ہوا تھا، غرابا یبحث فی الارض، وہ زمین کو کریدنے لگا، زمین میں تھوڑا سا ایک کنواں کھود کر اس کے اندر گہرائی بنائی جیسے قبر بناتے ہیں، پھر اس کے اندر اس نے اپنے جو پرندہ تھا کوا اس کو دفن کر کے اس کے اوپر مٹی دے دیتا ہے۔ اب قابیل سوچتا ہے ہائے افسوس، میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا نکلا، اس کو تو دفنانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شرمندہ کس بات پہ ہوا؟ وہ شرمندہ اس بات پہ ہوا کہ مجھے دفنانے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ وہ ظالم اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، شرمندہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں اسے دفن کیسے کروں؟ میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا نکلا ہوں، اسے دفن کرنے کا طریقہ تو آتا ہے، مجھے تو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے نہیں شرمندہ ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق مل رہا ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن یہ جو قصاص ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا، عبادات میں نماز کا اور خون میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ اور جس بندے نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی کو قتل کرتا ہے، جس بندے کو قتل کر دے تو قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوتے رہیں گے اور جو قاتل ہیں وہ قتل کرتے رہیں گے، تو جتنا گناہ اس قتل کرنے والے کو ملتا ہے بالکل اتنا ہی گناہ قابیل کے حصے میں بھی ڈلا جاتا ہے، قابیل کو بھی گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، علم پڑھیے، علم سیکھیے، اپنی اولاد کو علم پڑھائیے، مدارس کا علم پڑھائیں، ان کو دین سکھائیں۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فتنوں کا دور ہے۔ مرزا جیلمی آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھ سے آئے جو مفتی طارق مسعود ہے، وہ مجھ سے اس نے چیلنج کیا کہ مناظرہ کرے۔ یہ ہفتے کی بات ہے، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، ہمارے مسلک کے عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ تعالی، وہ ویسے جلسہ کی غرض سے جہلم کے اندر گئے تو انہوں نے چند ساتھیوں کے ساتھ بغیر اسلحہ کے، کوئی ان کے پاس چیز بھی نہیں تھی، اس کے وہ جو گھر تو نہیں ہے وہ ادھر کاروبار کرتا ہے اور اس کی مجلس وہاں لگتی ہے، ایک اس نے گھر بنایا ہوا ہے، وہاں گئے 3 بار سنت کے مطابق اس کے دروازے کو دستک دی، کیمرے تو لگے ہوئے تھے، اس کی جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی باہر کھڑی تھی، 3 بار دستک دی کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ للکار رہے ہیں ہمارا مقابلہ کرو، ہم آپ کے گھر آ چکے ہیں، اب ہم سے بات کرو، وہ باہر نہیں نکلا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں اپنا درس سننے کی اجازت ہی دے دیجئے، ہم سامعین میں بیٹھ کر آپ کا درس ہی سن لیتے ہیں۔ تو اس ظالم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے، باطل بھاگ رہا ہے۔ تو وہ مرزا جیلمی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے انسانوں پہ جو بغض صحابہ رکھتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو اللہ نے مسلک حق اہل حدیث کو فتح عطا فرمائی، وہ مناظرے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ تو ایسے ظالم انسان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، جو نیو ینگ جنریشن کو صحابہ کرام کا بغض ان کے دل میں بھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ملت قسم کے لوگوں سے بچائے۔ اور میرے بھائیوں، خود علم پڑھیں، خود ایک راسخ علم پڑھیں، والراسخون فی العلم، خود راسخ علم پڑھیں، خود علم پڑھیں، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد